بشرا جیل سے نکلی ضمانت پر اور خیبر پختونخوا پہنچ گئی. اب خیبر پختونخوا عادل اس کا ایک اور زاویہ ہے. پہلے تو وہ منسلک تھا بڑک کے ساتھ اور جھڑک کے ساتھ اور دھمکی کے ساتھ. اب اس کے اندر بشرا کا ویٹ بھی ہے. خیبر پختونخوا جانے کی کیا منطق آپ کو سمجھ آتی ہے؟ مطلب عمومی آپ تجزیاتی طور پہ کیا سمجھ، فائدہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان کی گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر ایک صوبے میں گورنمنٹ ہو، وہ ان کو آپ سمجھ آئیے جب انہوں نے 2 گورنمنٹس پچھلے دفعہ گرا دی تھیں کہ ایک گورنمنٹ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر اس پالیٹکس میں وہ رہتے، پنجاب کے پی کی گورنمنٹس کو مینٹین کرتے، تو آج جیتتے رہ گئے. دے وڈ ہیو بین ان ڈفرنٹ پوزیشن. لیکن انہیں اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا. وہ ذرا خود بھی اس وقت مولا جٹ سٹائل میں ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتے تھے، اور ان کا خیال تھا شاید قوم تیار ہے، زرخیز ہے، لوگ ابھی زمین زرخیز ہے، اس پہ ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ باہر نکلیں. ایک تو حکومت ہے، ایک گورنمنٹ ہے، اور اس گورنمنٹ نے بہت سارے کام ماضی میں کیے ہیں اور بڑی پروٹیکشن دیتی رہی ہے وہ گورنمنٹ، کے پی کی گورنمنٹ وہاں پر. دوسرا جو گاڑی گھومی تھی چائنا چوک سے علی امین گنڈا پور صاحب شروع ہو گئے. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو مکمل کروں. تو جو گاڑی لیفٹ ٹرن کر کے گئی تھی چائنا چوک سے، آپ نے ابھی ان سے بھی کہا کہ میں نے آپ کو ٹول پہ روک لیا، اور میں نے انٹرپٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ چائنا چوک سے گھومنا نہیں آپ نے. سو چائنا چوک سے جو گاڑی نے لیفٹ ٹرن لیا تھا، اور ایک دم سے فلم میں جس طرح دکھاتے ہیں کہ آپ ٹول سے آئے وہ کہ چائنا چوک سے برابر ہوئے. سو اسی سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ جب فلم کا ہیرو ٹول سے چائنا چوک پہنچ سکتا ہے، چائنا چوک سے رات کو پوری رات کے پی ہاؤس میں گزار سکتا ہے، پورے ملک کے ادارے ڈھونڈ رہے ہیں، آئی جی انٹیریئر منسٹر پریشان. اور وہ ہمیں بعد میں ایک لمبا راستہ لیتے ہوئے، روٹ لیتے ہوئے کے پی پہنچ گئے بغیر پیسوں کے. جی ڈگی میں بالکل بالکل ٹھیک نہیں، ڈگی کا میں لفظ یوز نہیں کروں گا بیکاز آئی ایم ناٹ وٹنس. لیکن جو گاڑی لیفٹ ٹرن کر گئی تھی وہ بے سبب لیفٹ ٹرن نہیں کیا تھا. وہ گاڑی پہلے سیفلی کے پی ہاؤس گئی، پھر پیدل سفر شروع ہوا، وہ گئے، اور آہستہ آہستہ وہ ان کو لے جا رہے. اور مطلب ڈیو آل ریسپیکٹ، اس کا بشرا بیگم، لیکن یہ معاملہ صرف بشرا بیوی تک نہیں ہے، یوٹیوبرز بھی وہیں جا رہے ہیں. اگر کسی کے اوپر پنجاب میں کیسز ہیں تو وہ بھی وہیں جا کر شیلٹر لے رہے. سو کے پی ہاؤس ایگزیکٹلی، سو ایک شیلٹر کے طور پر کے پی ہاؤس ایک اچھی شیلڈ ہے، اور وہاں پر پہنچنا اٹ میک سینس. مطلب اس میں میرے لیے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں. تو کے پی میں سب لوگ وہیں پہ اب اکٹھے ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے اپارٹ فرام دیز؟ نہیں، اس وقت تو پولیٹیکل کمیٹی کی 2 روزہ میٹنگ جو ہے وہ وہاں پہ اسکیجولڈ ہے آج اور کل. تو وہ تو پچھلے کچھ 5-4 دن سے آلریڈی آن اسکیجول تھی، تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں. لیکن ہر کوئی کے پی کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن جی ہمارا آئین جو ہے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری جو ہے اس کو فریڈم آف موومنٹ ہے، تو جہاں چاہیں جائیں. لیکن وہ آئین میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ فریڈم آف موومنٹ ایک ہی طرف ایکسرسائز کرنے کا. دیکھیں نا، سندھ بھی تو ہے. اب بشرا بی بی کو بیل ملی ہے اگر، تو اس میں یہ تو نہیں کوئی شرط عائد ہوئی کہ جی آپ ملک کے اس حصے میں جا سکتی ہیں اور یہاں نہیں جا سکتی. بالکل نہیں جائیں. اور بائی دا وے کچھ کورٹ آرڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہماری جورسڈکشن سے باہر نہیں جا سکتے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک آزادی ہے جو ہر شہری کو ہے. میں کیوں کسی چیز کے اوپر کسی کی اس میں ہم زیادہ ریڈ نہیں کریں ان کا وہاں پہ جانا. مطلب چلیں، میں اس بات سے انکار تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف حکومت ہے، بلکہ جتنی پاپولیرٹی کے ساتھ اور جتنی اتھارٹیٹیولی ان کو الیکٹ کیا گیا ہے وہاں کے عوام نے. مطلب میں اگر اپنی پارٹی کا ایکٹیوسٹ ہوں، مثلا مجھے کل پرسوں کو یہ انویٹیشن آیا ہوا تھا کہ جی آپ پشاور یونیورسٹی آئیں اور علامہ اقبال کی یوم ولادت پہ 9 نومبر کو ہم تقریب کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا جی بسم اللہ، میں ایسے ضرور آؤں گا جہاں پہ اتنے لوگ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ہیں پیار کرتے ہیں، اور پلس جو پھر آبویسلی پولیٹیکل اینڈ ہسٹوریکل دونوں چیزیں جو ہیں ان کو بندہ نریٹ کر سکتا ہے کہ کیا ریلیشن ہے فلسفہ اقبال کا ہماری. ابھی تو اگلے مہینے ہے نا. میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. تو مجھے اگر کراچی انویٹیشن کوئی دے دے کوئی ادارہ، اور اس کے مقابلے میں پشاور سے انویٹیشن آئے، تو میں تو پشاور چوز کروں گا فار دا سمپل ریزن کہ آبویسلی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آلسو. مجھے کسی اور حوالے سے بھی بلایا جا رہا ہے وہاں پہ، لیکن میں وہاں زیادہ انکریجڈ فیل کروں کہ وہاں پہ انوائرمنٹ جس طرح ہے، جذبہ ہے، جنون ہے، سپورٹ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن باجوڑ میں آپ بائی الیکشن ہار گئے تھے، ویسے 4تھے نمبر پہ تھے. نہیں، وہ الیکشن بائی الیکشن کی تو اب آرٹ نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں جیتنے والا کوئی اور تھا. بٹ اینی ویز، سو فارمیڈیبل کمبینیشن ہم نے دیکھا کہ جب خواتین کسی احتجاج کے اندر فرنٹ پر آتی ہیں تو احتجاج کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. آپ نے تو کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن بشرا اور عمران خان کی ہمشیرائیں، علی امین گنڈا پور، کے پی کے اندر جنون،
you know, جی. if they move towards Islamabad, آپ اتنا اس کو اچھا بائی دا وے خان صاحب کی سسٹرز جو ہے جہاں تک میرا نالج ہے کبھی وہ ادھر پشاور نہیں گئی, وہ لاہور اور اسلام آباد کے عدالتوں میں ہی وہ چکر لگاتی رہی, وہ جائیں گی بھی نہیں. اور اڈیالہ اٹک کنڈ سے ذرا آگے اٹک کے اوپر ملاپ ہو سکتا ہے نا جی, وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. میرا اگر گھر ہو نا اتفاق سے لاہور میں اور کراچی میں, اور میں سیٹل ہو جاؤں پشاور میں, سیٹل کیا چند دنوں کے لیے, تو سوال اٹھنا فطری بات ہے. میری رائے مختلف ہے. اب احتجاج کی شکل وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی. ٹھیک ہے, اور میں تو خوش ہوں گا اگر یہ خواتین بھی کریں, وہ ان کا لیگل رائٹ ہے, آنا چاہیے, اور پارٹی کا عہدہ بھی نہ بھی ہو تو پاور انفلوئنس کریں, اس میں بری بات کیا ہے. میں تو اس کے خلاف ہی نہیں ہوں, میں تو ان کا اشارہ کر رہا تھا وہ چونکہ اس کے خلاف. ہم تو اچھے بارے میں جا رہے ہیں, ہم تو تجزیہ کر رہے ہیں نا. اگلی بات یہ ہے کہ اب تھوڑا آپ بدلے دیکھیں گے کیسے. اگلے مہینے سے پی ٹی آئی میں ہماری معلومات ہیں, پی ٹی آئی کا جو سینئر ایلیمنٹ ہے نا وہ اب تنگ آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار اب سر مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کچھ پیسفل راستے ڈھونڈنے چاہیے. گنڈا پور بھی اب اس پہ تیار ہے, اور بشرا بی بھی اس کام کو میں اپنی رائے دے رہا ہوں. ٹھیک, بشرا بی بھی اس کام کو آگے بڑھائے گی, جو سافٹر سائیڈ ہے کہ چلو یار آگے چلتے ہیں. اور یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی. اچھا, اور ایک بہت بڑا طبقہ پی ٹی آئی کا, خاص طور پہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ نک کو نک ہیں, اور ابھی آپ کو چند دنوں میں نظر آ جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ڈسٹنس کرتے ہیں. ٹھیک, نومبر میں غالباً یہ وہی کچھ ہونا ہے پارٹی کے ساتھ جو 9 مئی اب, لیکن یہ آپشنل ہوگا. لوگ چلے جائیں گے, لوگ اب تنگ آئے ہوئے ہیں. غالباً اب پارٹی کی تمام بڑے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مولا جاٹ نہیں چلانا ہوں. اوکے, کوئکلی فورکاسٹ, یہ ایسا ماحول بن سکتا ہے یہ احتجاجی؟ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, احتجاج کس طرح کریں گے جی؟ شیخ فواز اکرم صاحب, حماد اظہر صاحب, لوگوں کو کہتے ہیں کہ پہنچو, خود آتے نہیں ہیں. ہزاروں کارکنان ان کی جیلوں میں ہیں. پنجاب کا جو کارکن ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ بتائیں کہ یہاں پر ٹی وی شوز, ٹاک شوز میں آگے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن حسن جب بھی یہاں پر آئے نہیں پہنچے. دیکھیں جب بھی 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں کارکن یہ ادھر سے لے کے آتے, پرویز خٹک صاحب خٹک ڈانس کرتے ہوئے آئے بھلے کے پی کے سے, جی کے پی کے سے, تو وہاں پہ بشرا بی بی وہاں پر ہوں گے. وہاں کے کارکنان ہزاروں گرفتار ہیں جی, اڈیالہ جیل کے اندر ہیں, مطلب 1000+ نمبر ہے. So you don't think it's... I doubt it. کہ آپ 30 seconds for you. 30 seconds. نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کے پی سے کوئی اس طرح کا اب پروٹیسٹ ہوگا یا ایسا ایسی کوئی موومنٹ چلے گی کہ یہ اسلام آباد پہ دوبارہ لشکر وہاں کیا کریں گی؟ وہ میں نے آپ کو بتایا, جیسے پہلے وہ بیہائنڈ دا اسکرین چیزوں کو آپریٹ کرتی تھی, ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے پارٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گی, اور پیچھے سے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں. ابھی دیکھنا ہے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. بشرا بی بی کو یہ بھی سوال اٹھنا ہے. اس آرگومنٹ کو ویلیڈیٹ کیا ہے کہ کے پی میں زیادہ پاپولر ہے اور وہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تو باقی میرا خیال ہے ماندہ ملک سے اتنی زیادہ پی ٹی آئی کو امیدیں ہیں نہیں. 10 seconds for you. احتجاج جب پھوٹے گا اب کے پی سے پھوٹے گا یہ کیا, اور نئی شکل کا ہوگا کیا؟ 10 seconds for you. جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا شاندار احتجاج ہوگا, وہ جہاں کہیں سے بھی پورے پاکستان سے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں فسطائیت کے خلاف ہے, وہ نہیں احتجاج کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں اس وقت موقع نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دور نہیں ہے. شاندار کا بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا, کل ہی کیا, اور زیادہ دور بھی نہیں ہے. آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کے الفاظ پر تکیہ کریں, that's a big news for us. I have to leave it there. اگلا سیگمنٹ ہمارا تیار.